حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص کے گھر میں چوری ہو گئی۔ چور اسی محلے کے تھے۔ چوروں نے اس شخص کو پکڑا اور زبردستی حلف لیا کہ اگر تو کسی کو ہمارا پتہ بتلائے گا تو تیری بیوی پر طلاق۔ اس بیچارے نے مجبوراً طلاق کا حلف لے لیا اور چور اس کا سارا مال لے کر چلے گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا کہ اگر میں چور کا پتہ بتلاتا ہوں تو مال تو مل جائے گا، بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اگر پتہ نہیں بتلاتا تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مال اور بیوی میں تقابل پڑ گیا کہ یا تو مال رکھے یا بیوی رکھے۔ بڑی الجھن کا شکار تھا، کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ چوروں نے اس سے عہد لے رکھا تھا۔ چنانچہ وہ شخص حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ وہ بہت غمگین اور اداس و پریشان تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آج تم بہت اداس ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت میں کہہ بھی نہیں سکتا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ کچھ تو کہو۔ اس نے کہا حضرت اگر میں نے کچھ کہا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جمالن کہو۔ تو اس نے کہا حضرت چوری ہو گئی ہے اور میں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ اگر میں نے ان چوروں کا پتہ کسی کو بتلایا تو بیوی پر طلاق ہو جائے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہے، وہ تو محلے کے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم مطمئن رہو، بیوی بھی نہ جی جائے گی اور مال بھی مل جائے گا، اور تم ہی چوروں کا پتہ بھی بتاؤ گے۔ کوفہ میں شور ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ایک عہد ہے، جب وہ پورا کرے گا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ یہ امام صاحب نے کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی اور نہ مال جائے گا؟ غرض علماء و فقہا پریشان ہو گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں آ کے پڑھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی باہر نہ جائے۔ اس میں چور بھی تھے۔ اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا، ایک طرف خود بیٹھ گئے اور ایک طرف وہ شخص کو بٹھایا اور فرمایا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا، جو چور نہ ہو اس کے متعلق کہتے جانا کہ یہ چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگے تو چپ ہو کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تھے ان کے متعلق وہ کہتا جاتا تھا یہ چور نہیں ہے، یہ بھی چور نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، اور جب چور نکلتا تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا۔ اس طرح گو اس نے بتلایا بھی نہیں مگر بنا بتائے سارے چور معلوم ہو گئے۔ چنانچہ وہ پکڑے بھی گئے، مال بھی مل گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔ امام ابو ذرا رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں۔ ان کی محفل میں ایک شاگرد آیا کرتا تھا، اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ ایک دن محفل ذرا لمبی ہو گئی تو اس کو گھر جانے میں دیر ہو گئی۔ جب وہ رات دیر سے گھر پہنچا تو بیوی الجھ پڑی کہ میں انتظار میں تھی، تم نے آنے میں کیوں دیر کی؟ اس نے سمجھایا کہ میں وقت ضائع نہیں کر رہا تھا، میں تو حضرت کے پاس تھا۔ وہ کچھ زیادہ غصے میں تھی، غصے میں کہہ بیٹھی کہ تیرے حضرت کو کچھ آتا نہیں، تجھے کیا آئے گا؟ استاد کے بارے میں یہ بات سن کر یہ نوجوان بھڑک اٹھا۔ جب بیوی نے یہ کہا کہ تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا، تجھے کیا آئے گا، تو یہ سن کر نوجوان کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 احادیث یاد نہ ہو تو تجھے میری طرف سے 3 طلاق۔ اس نے صبر نہ کیا، اس نے 1 طلاق نہیں دی، 2 نہیں دی، اس نے اکٹھا یہ بول دیا کہ تجھے میری طرف سے 3 طلاق ہیں۔ صبح اٹھ کر دماغ ذرا ٹھنڈا ہوا تو سوچنے لگا کہ میں نے تو بہت بڑی بے وقوفی کی ہے۔ بیوی نے خاوند سے پوچھا کہ میری طلاق مشروط تھی، اب بتائیں کہ یہ طلاق واقع ہوئی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ یہ تو استاد صاحب سے پوچھنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ جائیں پتہ کر کے آئیں۔ چنانچہ یہ جوان اپنے استاد کے پاس پہنچا اور کہا کہ رات یہ واقعہ پیش آیا، اب آپ بتائیے کہ نکاح سلامت رہا یا طلاق واقع ہو چکی ہے؟ ان کے استاد یہ بات سن کر مسکرائے اور فرمانے لگے، جاؤ میاں تم اپنی بیوی والی زندگی گزارو، کیونکہ 1,00,000 احادیث مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورۃ الفاتحہ یاد ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ قوت حافظہ کی برکت تھی اور علم کی برکت تھی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی تھی۔ سبحان اللہ۔ شہوت کا لفظ اشتہا سے نکلا ہے، میں ذرا اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں۔ اس میں عربی زبان میں اشتہا کسی چیز کی طلب اور بھوک کو کہتے ہیں۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو گویا اس کو روٹی کی شہوت ہوتی ہے۔
प्यासे बंदे को पानी की शहावत होती है, बाज लोगों को अच्छे खाने की शहावत होती है, कई लोगों को अच्छे से अच्छा लिबास पहनने की शहावत होती है। इसी तरह जब इंसान जवानी की उम्र को पहुंचता है तो उसे बीवी की जरूरत होती है, उसके लिए भी शहवत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इस तरह शहवत के मफहूम में बड़ी वुसाअत है। बच्चों के अंदर मीठी चीजें खाने की शहावत होती है, उनको माँ बाप च्युइंगम और टॉफी खाने से भी मना करते रहे फिर भी वो छुप छुप कर खाते रहते हैं। उनके अंदर मीठी चीजों की इश्तिहा रख दी गई है। कुछ लोगों को खाने पीने की इश्तिहा इतनी ज्यादा होती है कि वो बेचारे खाने पीने के चटोरे बने फिरते हैं, उनको हर वक्त खाने पीने की फिक्र दरपेश रहती है। कुछ लोगों को दुनिया में हुकूमत करने की इच्छा होती है, वो बेचारे उसकी खातिर जिंदगी बर्बाद कर बैठते हैं। कुछ तो पा लेते हैं और कुछ महरूम रहते हैं। नौजवान मर्दों के अंदर औरत की शहावत ज्यादा होती है, जबकि औरत के दिल में कपड़ों वगैरह की नुमाइश का रुझान ज्यादा होता है। हर एक के अंदर अलहदा अलहदा बीमारियां होती हैं। आजकल के मर्दों को जमाल ने बर्बाद कर दिया है और औरतों को माल ने बर्बाद कर दिया है। गोया पूरी दुनिया के मुसलमान माल और जमाल के हाथों बर्बाद हुए पड़े हैं। मर्द नेक हो, शरीफ हो या सूफी हो, जमाल उसकी कमजोरी है। उसीलिए आंखें काबू में नहीं रहती। इस मर्ज से छुटकारा पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। किताबें भी पढ़ लेते हैं और नेकी के दूसरे काम भी करते रहते हैं, लेकिन आंखों पर काबू पाने के लिए पैदल चलना राह खुदा में खासकर मतलूब होता है, जो नफ्स के तज़किया का बायस है। तब जाकर फिक्र की गंदगी दूर होती है। अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह बुखारी में एक हदीस नकल की है कि जो शख्स एक मर्तबा ये कलिमात कहे और उसके बाद ये दुआ करे कि या अल्लाह उसका सवाब मेरे वालिदैन को पहुंचा दे, उसने वालिदैन का हक अदा कर दिया। और 3 मर्तबा कुल हुवल्लाह, 3 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ और 3 मर्तबा दुरूद शरीफ भी शामिल कर लें तो वालिदैन का फरमाबरदार शुमार होगा। हदीस में है कि आदमी अगर कोई नफल सदका करे तो उसमें क्या हर्ज है कि उसका सवाब वालिदैन को बख्श दिया करे, बशर्त ये कि वो मुसलमान हो। इस सूरत में उनको सवाब पहुंच जाएगा और सदका करने वाले का सवाब भी कोई कमी नहीं होगी। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे ये बात पहुंची है कि जो शख्स अपने वालिदैन की जिंदगी में नाफरमान हो फिर उनके इंतकाल के बाद उनके लिए इस्तगफार करे, अगर उनके जिम्मे कर्ज हो तो उसको अदा करे और उनको बुरा न कहे तो वो फरमाबरदारों में शुमार हो जाता है। और जो शख्स वालिदैन की जिंदगी में फरमाबरदार था और लेकिन उनके मरने के बाद उनको बुरा भला कहता है, उनका कर्ज भी अदा नहीं करता, उनके लिए इस्तगफार भी नहीं करता, तो वो नाफरमान शुमार होता है।